بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہر ہفتے آپ کی خدمت میں الرحمان اکیڈمی کے اس پروگرام آپ کے مسائل ان کے حل کے ساتھ آتے ہیں۔ ہم مختلف سوالات کے جوابات مفتیان کرام سے پوچھتے ہیں جو کہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں پیش آنے والے سوالات ہوتے ہیں۔ عام طور پر وہ سوالات ہوتے ہیں جو کہ ہم لوگ مفتیان کرام سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو اس پروگرام کے توسط سے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی طاہر صاحب۔ آج ان سے کچھ سوالات کریں گے۔ السلام علیکم اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک ڈرائیور ہے، وہ گاڑی چلاتا ہے اور اس کی نماز جو ہے نکل جاتی ہے۔ اب رات کو 12، 12:30، 1 بجے وہ نماز پڑھتا ہے، تو اس وقت وہ نماز کو ادا کرے گا یا پھر قضا کرے گا؟ اس وقت تو اس کی نماز جو ہے وہ ادا ہی کہلائے گی، کیونکہ عشاء کی جو نماز کا وقت ہے یہ سحری تک رہتا ہے، تو اس لیے جو ہے اس کی جو نماز ہے وہ ادا ہی کہلائے گی۔ اور رات کو 12 بجے یا فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے جب تک وہ پڑھے گا تو اس وقت تک اس کی نماز جو ہے وہ ادا ہی شمار۔ البتہ اسے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جماعت کا اہتمام کرے، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اس سے اب اگلا سوال یہ ہے کہ حالت جنابت کے اندر ہاتھ صاف ہے اور وہ پانی کے ٹب میں چلے جاتا ہے، تو اس صورت میں پانی پاک رہے گا یا ناپاک ہو جائے گا؟ اگر جو ہے وہ ہاتھ بالکل پاک ہے اس کا، تو جو ہے وہ ٹب میں جانے سے پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ جب اگلا سوال ایک صاحب کا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ رات میں سوتے وقت قرآن کی تلاوت لگا کر سو جاتے ہیں اور ان کے سونے کے بعد قرآن کی تلاوت چلتی رہتی ہے، تو اس صورت میں ان کے اوپر کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ اس صورت میں گناہ تو نہیں ہوگا، البتہ بہتر یہ ہے کہ اس بات کی آدمی کوشش کرے کہ سونے سے پہلے جو ہے وہ تلاوت بند کر دے، لیکن اگر وہ نیند کے غلبے کی وجہ سے نہ بند کر سکا تو بھی گناہ گار نہیں ہوگا۔ مصعب، اگلا سوال یہ ہے کہ واجب اور فرض میں کیا فرق ہے؟ کیا واجب کے رہ جانے سے نماز ادا ہو جاتی ہے یا نماز ادا نہیں ہوتی؟ اگر نماز کے اندر کوئی فرض رہ جائے تو سرے سے تو نماز ہی ادا نہیں ہوگی، لیکن اگر جو ہے واجب چھوٹ جاتا ہے آدمی کا تو وہ نماز جو ہے اگر تو اس سے جان بوجھ کے چھوڑا ہے تو ایسی صورت کے اندر وہ نماز نامکمل شمار ہوگی۔ اس پر ضروری ہوگا کہ وہ اس نماز کو دوبارہ جو ہے اس کا اعادہ کرے اور دوبارہ اس کو ادا کرے۔ اور اگر جو ہے وہ بھول کے کوئی واجب رہ جاتا ہے تو اس صورت میں اس کے لیے یہ اس بات کی اجازت ہے کہ وہ نماز ہی میں سجدہ سہو کے ذریعے اس کا ازالہ کر لے، لیکن اگر نماز کے اندر اس نے سجدہ سہو نہیں کیا تو پھر ایسی صورت میں بعد میں اس پوری نماز کو لوٹانا ہوگا، دہرانا ہوگا، کیونکہ اس صورت میں یہ نماز اس کی نامکمل شمار ہوگی۔ اب آپ نے جیسے فرمایا کہ واجب کے رہ جانے کے بعد سجدہ سہو کرنا ضروری ہے اور سجدہ سہو نہ کیا تو اس کو نماز لوٹانی پڑے گی، لیکن اگر اسے نماز نہیں لوٹائی اور نماز کا وقت چلا گیا تو اب کیا اس کو نماز کی قضا کرنی پڑے گی یا پھر وہی نماز ادا میں شمار ہوگی؟ اس میں اگرچہ علماء کے 2 قول ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وقت کے اندر اور وقت کے بعد دونوں صورتوں میں نماز کا ادا واجب ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ وقت کے اندر تو واجب ہے اور وقت کے بعد صرف مستحب ہے اس کا لوٹا لینا، لیکن راجح اور احتیاط اسی میں ہے کہ وقت کے بعد بھی اس کا اعادہ کر لیا جائے۔ اچھا مطلب اگلا سوال یہ ہے کہ ہم سنتے ہیں کہ یہ کام کرنے سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے یا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، کوئی بھی عبادت مکروہ ہو جاتی ہے، تو مکروہ ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ عبادت ادا ہی نہیں ہوئی یا صرف مطلب یہ ہے کہ اس صورت کے اندر ثواب میں کمی آ جاتی ہے؟ دیکھیں، یہ تو ایک اصولی حکم، آپ اصولی سوال کر رہے ہیں۔ اگر جو ہے وہ خاص کسی جز کا سوال کیا جائے تو پھر بہتر طریقے سے اس کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ البتہ اتنی بات ہے کہ نماز کے اندر جو ہے کوئی مکروہ تحریمی، ایسا مکروہ تحریمی جس کا تعلق نماز سے ہے، مثال کے طور پہ نماز کے اندر جو ہے وہ آدمی سورۃ الفاتحہ جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے، اس طرح کا اگر کوئی، یعنی جس کو ہم یوں کہہ لیں کہ واجب چھوڑ دیا ہے، یعنی جس کا تعلق نماز کے اندر سے ہے، تو ایسی صورت میں تو اس نماز کا وہی حکم ہے جو واجب چھوڑنے کا ہے۔ اور اگر اس مکروہ کا تعلق نماز سے باہر سے ہے، مثال کے طور پہ ایک، یعنی نماز اس کے اندر وہ بطور حصے کے شامل نہیں ہے،
جیسے مثال کے طور پہ کسی آدمی کو جو ہے وہ باتھ روم کا تقاضا ہے اور وہ اس تقاضے کو روک کر نماز ادا کر لیتا ہے، تو اگرچہ اس صورت کے اندر نماز ادا کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا اعادہ جو ہے اس شخص پر لازم نہیں ہوتا۔ تو اس صورت میں یہی ہوگا کہ اس کی ثواب کے اندر جو ہے وہ کمی ہوگی اور مکروہ کے ارتکاب کا گناہ ہوگا، الا یہ کہ کوئی عذر ہو۔ عذر کا مطلب یہ ہے کہ وقت اتنا مختصر ہے کہ اگر وہ وضو کرنے جاتا ہے اس صورت میں یا قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے تو نماز کا وقت ہی فوت ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اسی حالت میں نماز مکمل کر لے، لیکن آئندہ کے لیے وہ اس بات کا خیال رکھے کہ نماز سے پہلے ہی اس ضرورت سے فارغ ہو جائے۔ مجھ سے اگلا سوال یہ ہے کہ آئینہ نام رکھنا کیسا ہے؟ اچھا، آئینہ، عین یا نون الف اور آخر میں حمزہ، اس کے ساتھ جو ہے آئینہ کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت آنکھوں والی، اسی طریقے سے سرسبز شاداب زمین کو بھی آئینہ کہتے ہیں، تو اس اعتبار سے تو نام رکھنا جو ہے درست ہے، اور جو ہے اس نام کو بعض جنتی حوروں کی صفت بھی قرار دیا گیا ہے، تو اس صورت میں اس کا نام جو ہے وہ رکھنا ضرور۔ بعض لوگ اس کا تلفظ جو ہے وہ آخر میں ہا کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے، تو اس کا جو صحیح تلفظ ہے وہ عین یا نون الف اور اس کے بعد حمزہ بھی لکھنا چاہیے۔ چلو صاحب، ایک عام مسئلہ ہے عوام الناس کے اندر رائج بھی ہو چکا ہے کہ وضو کے بعد انگلی اٹھا کر جو ہے وہ شہادت کی انگلی اٹھا کر نہ دعا پڑھتے ہیں، تو یہ مسئلہ کیا ہے اور اس کا کیا حکم ہے؟ اس پہ رہنمائی کر دیں۔ وضو کے بعد جو دعا ہے اس کے اندر آسمان کی طرف دیکھنا تو ثابت ہے، لیکن باقاعدہ انگلی کا ثبوت نہیں ملتا، اس لیے انگلی جو ہے وہ نہیں اٹھانی چاہیے، بس آسمان کی طرف دیکھ کے آدمی یہ دعا پڑھ لے، اور دعا پڑھ لی تو بھی کافی۔ اچھا، مجھ سے اگلا سوال یہ ہے کہ جس تکیے کے اوپر ٹیک لگاتے ہیں یا سر رکھ کے سوتے ہیں، اس تکیے کے اوپر بیٹھنا کیسا ہے؟ بیٹھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر کوئی اس سے احتیاط کرے تو اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں، یعنی شرعاً ایسی کوئی ممانعت نہیں ہے کہ اس تکیے پر، البتہ اگر کوئی تکیہ ایسا ہے کہ جسے آدمی نے تلاوت قرآن پاک کے لیے مخصوص کیا ہے اور اس پر وہ قرآن مجید رکھ کر تلاوت کرتا ہے عام طور پہ، تو پھر ایسے تکیے پر بیٹھنا جو ہے وہ اس سے اجتناب کرے، ادب کے خلاف شمار۔ شاہ صاحب، اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنے خیال میں یا تصور میں بیوی کو طلاق دے دے تو اس سے کیا طلاق واقع ہو جاتی ہے؟ طلاق کے لیے ضروری ہے کہ آدمی زبان سے طلاق کے الفاظ ادا کرے، اگر وہ صرف تصور کر رہا ہے، سوچ رہا ہے، تو صرف سوچنے سے یا خیال آنے سے اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔ مطلب اسی کے ساتھ ایک سوال یہ ہے کہ مثال کے طور پر اس نے صرف طلاق نامے پہ دستخط کریں لیکن زبان سے الفاظ نہیں بولے، اس صورت میں کیا حکم ہے؟ اس صورت میں صرف دستخط کرنے سے ہی طلاق واقع ہو جائے گی۔ صاحب، اگلا مسئلہ یہ ہے کہ کیا ساس اپنے داماد کا ہاتھ چوم سکتی ہے؟ اصلاً تو کیونکہ ساس جو ہے وہ محرم ہے اور ہمیشہ کے لیے اب جو ہے وہ اس کی محرم بن چکی ہے، تو ایسی صورت میں شرعاً تو اس کی گنجائش ہے، لیکن کیونکہ فتنے کا زمانہ ہے اور ایسے بہت سے بڑے واقعات بھی ہوئے ہیں، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس سے اجتناب کیا جائے۔ چلو اگلا سوال یہ ہے کہ ایک صاحب ہیں، ان کے اوپر قضا نمازیں کافی زیادہ ہیں اور اتنی زیادہ ہیں کہ انہیں اس کو گنتی بھی یاد نہیں ہے، تو وہ اپنی زندگی قضا نمازیں کیسے ادا کریں گے؟ ایسی صورت کے اندر اس کے لیے یہ حکم ہے کہ اس کو بالکل یہی معلوم نہیں ہے کہ میرے اوپر کتنی نمازیں قضا ہیں، تو اس کو چاہیے کہ جب سے وہ بالغ ہوا ہے اس وقت سے وہ یہ اندازہ لگائے کہ ابھی تک میری عمر جو ہو چکی ہے اس عمر تک مجھ پر کل کتنی نمازیں فرض ہوئیں، ان نمازوں کی گنتی جو ہے وہ شمار کر کے لکھ لے، اور اس کے بعد پھر وہ یہ غور کرے کہ میں کب میں نے نماز پڑھی۔ جیسے ہوتا ہے نا، بعض اوقات چھٹیوں کے ایام تھے، ان ایام میں نہیں پڑھتا تھا، لیکن جب میں مدرسے جاتا تھا تو ان ایام میں پوری پابندی سے پڑھتا تھا۔ اس طرح سوچے، اور سوچے کے بعد جو نمازیں جو ہیں اس کو یاد آتی رہیں ان کو کاٹ دے، اور اس کے بعد جو باقی نمازیں بچی ہیں ان کو جو ہے وہ ادا کر لے، اور احتیاط اس میں یہ ہے کہ کچھ زیادہ نماز ادا کر لے،
کچھ نمازیں زیادہ ادا کر لے تاکہ جو ہے وہ پوری طرح اس کی جو نمازیں ہیں وہ ادا ہو جائیں اور اس میں کسی قسم کا شک جو ہے اس کو باقی نہ رہے۔ اور پھر اس میں ایک مسئلہ یہ بھی پیش آتا ہے کہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں اب اس کی نیت کیسے کروں، تو اس صورت کے اندر جو ہے بس اگر تو اس کو جو ہے وہ دن اور تاریخ یاد ہے تو ان نمازوں کی تو تاریخ کے ساتھ نیت کرنی ہوگی، اور جن کی تاریخ اس کو بالکل یاد ہی نہیں ہے تو ایسی صورت میں وہ یوں نیت کر سکتا ہے کہ فجر کی جتنی بھی قضا نمازیں میرے اوپر ہیں ان میں سے میں پہلی نماز ادا کرتا ہوں، جب وہ ادا کر لے گا تو اب جو باقی ہیں ان میں سے پہلی، اس طرح وہ نیت، یا آخری نماز ادا کرتا ہوں، اس طرح وہ نیت کر کے اپنی نمازیں جو ہے وہ ادا کر لیں۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، بہت بہت شکریہ ناظرین آپ کا بھی، آپ ہمارے ساتھ جڑے رہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ہر ہفتے اسی طرح کے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں جس کے اندر بہت اہم اور ہمارے ارد گرد پیش آنے والے مسائل کے اوپر گفتگو ہوتی ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد اگلے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔